جس گھر کی دہلیز پر میں نے اپنا پہلا قدم اسد کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا، اسی دہلیز سے مجھے ایک کچرے کی ڈھیر کی طرح پیر پھینک دیا گیا۔ اسد کی موت کی خبر کیا آئی، میرے وجود پر منحوس ہونے کی مہر لگ گئی۔ ساس کے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں سیسا بن کر اترتے ہیں: تو میرے بیٹے کو کھا گئی، نکل جا یہاں سے۔ 5 سال میں نے دارالامان کی دیواروں کو اپنی سسکیاں سنائیں، سفید چادر کو اپنا کفن سمجھا، اور اسد کی یاد کو اپنا واحد سہارا۔ لیکن اس دن جب اس فلاحی تقریب کے شور میں ایک جانی پہچانی خوشبو نے میرے قدم روک لیے، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے میں نے 5 سال پہلے سمندر کی لہروں میں دفنایا تھا۔ محبت جب جنون بن جائے تو زمانے کی دیواریں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، لیکن وہی محبت جب آزمائش بنتی ہے تو انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکال لیتی ہے۔ میری اور اسد کی کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ ہم نے خواب دیکھے تھے، ایک چھوٹی سی دنیا بسائی تھی، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ میری ساس، جنہیں میں نے ہمیشہ ماں کا درجہ دینے کی کوشش کی، مجھ سے اس دن سے نفرت کرتی تھی جب اسد نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسد کی شادی اس کی بانجی سے ہو تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے اور ان کی مرضی چلے۔ مگر اسد نے میری محبت کی خاطر سب سے بغاوت کی۔ وہ اکثر کہتا: آئزہ، تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کاش وہ جانتا کہ تقدیر اسے اس وعدے سے کتنا دور لے جائے گی۔ اسد کو کاروبار کی توسیع کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ جس دن وہ جا رہا تھا، میرا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چوما اور کہا: بس چند ماہ، پھر میں واپس آ جاؤں گا اور ہم اپنا الگ گھر لیں گے۔ اسد کے جانے کے چند دن بعد میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک باہر سے چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے بدحواس ہو کر باہر بھاگی۔ صحن میں ساس سینہ کو بھی کر رہی تھی اور دیور سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اسد خیریت سے تو ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میری سانس نے ایک دم رونا بند کیا اور زہریلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرا بیٹا چلا گیا، جہاز کریش ہو گیا ہے، سمندر میں گر گیا ہے، سب ختم ہو گیا ایزا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ اسد جو میرا واحد سہارا تھا، مجھے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ابھی میں اس صدمے کو محسوس بھی نہ کر پائی تھی کہ ساس اور دیور شکاریوں کی طرح میری طرف لگ گئے۔ تو منحوس ہے، تو میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جس دن سے آئی ہے اس گھر کی رونقیں لے گئی ہے، نکل جا یہاں سے۔ میرا بیٹا نہیں رہا تو تیرا یہاں کیا کام؟ مجھے دھکے دے کر، میرا سامان پیر پھینک کر انہوں نے رات کے اندھیرے میں مجھے بے گھر کر دیا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ کوئی اپنا۔ بے بسی کے اس عالم میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی۔ وہاں کی دیواریں سرد تھیں مگر اپنوں کی بے رخی سے بہتر تھی۔ 5 سال ایک ایک دن پہاڑ کی طرح گزرا۔ میں نے وہاں سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا اور بیواؤں اور یتیم بچوں کی خدمت میں سکون تلاش کرنے لگی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اسد زندہ ہے، مگر عقل کہتی تھی کہ سمندر کی لہریں کسی کو واپس نہیں کرتی۔ ایک صبح دارالامان میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ پتہ چلا کہ شہر کا کوئی بہت بڑا بزنس مین جو فلاحی کاموں کے لیے مشہور ہے، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ ایسی محافل سے دور رہتی تھی، لیکن اس دن مینیجر نے مجھے خاص طور پر بلایا تاکہ میں اپنی تیار کردہ مصنوعات دکھا سکوں۔ میں سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں چند لوگ کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، میرے ہاتھ سے کپڑوں کا تھان چھوٹ کر گر گیا۔ سامنے اسد کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی تمکن، وہی روب، مگر اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں اور گہری خاموشی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اسد کی نظریں بھی مجھ پر جمی تھیں۔ وہ ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں موجود فائل زمین پر گر گئی۔ 5 سال کا طویل عرصہ ایک لمحے میں سمٹ آیا۔ آئزہ، اس کے لبوں سے دھیمی سی آواز نکلی۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان 5 سالوں میں مجھ پر کیا گزری، مگر پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اسد تیزی سے میری طرف بڑھا۔ آئزہ، تم یہاں؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ گھر گیا تو ماں نے کہا کہ تم نے کسی اور سے شادی کر لی اور کہیں دور چلی گئی۔ میرا سر چکرا گیا۔ شادی؟ اسد، تمہاری ماں نے
مجھے اس رات گھر سے نکال دیا تھا جس رات تمہارے جہاز کے حادثے کی خبر آئی تھی۔ اسد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں وہی پرانی تپش اور تحفظ تھا۔ اس نے بتایا کہ جہاز واقعی کریش ہوا تھا، مگر وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے تھا جنہیں ایک جزیرے کے ملاحوں نے بچا لیا تھا۔ وہ زخمی تھا اور مہینوں تک اسے اپنی شناخت یاد نہیں رہی۔ جب یادداشت واپس آئی اور وہ 2 سال بعد وطن لوٹا تو اس کی ماں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں بے وفائی کر کے جا چکی ہوں۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آئزہ، میں پچھلے 3 سالوں سے صرف تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے یہ فلاحی کام اسی لیے شروع کیے تاکہ شاید کسی دارالامان یا کسی بستی میں تمہارا سراغ مل سکے۔ اسد کی آواز رند گئی تھی۔ اسد مجھے اسی وقت اپنے ساتھ لے کر اس گھر پہنچا جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ جب ساس نے مجھے اسد کے ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اسد نے سرد لہجے میں کہا، ماں، آپ نے صرف آئزہ سے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کے 5 سال برباد کیے ہیں۔ اسد نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم اس نئی زندگی کی طرف چل پڑے جس کا خواب ہم نے 5 سال پہلے دیکھا تھا۔ اسد نے جب میرا ہاتھ تھام کر اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو میری ساس کی آنکھوں میں وہ تکبر نہیں بلکہ ایک انجانہ خوف تھا۔ وہ عورت جو کبھی مجھے منحوس کہہ کر دھکے دے رہی تھی، آج اپنے ہی بیٹے کی نظروں میں گر چکی تھی۔ رک جاؤ اسد، میں تمہاری ماں ہوں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اسد مڑا، اس کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو تھے۔ ماں، آپ نے صرف آئزہ کو گھر سے نہیں نکالا تھا، آپ نے اس کے صبر اور میری محبت کا قتل کیا تھا۔ جس رستے میں سچائی نہ ہو وہاں برکت نہیں رہتی۔ ہم اس چوکٹ کو ہمیشہ کے لیے پار کر گئے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ صبر کڑوا ضرور ہوتا ہے، مگر اس کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ برسوں کی کرواٹ دھو دیتا ہے۔ آج جب میں اپنے نئے گھر کی کھڑکی سے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اندھیری رات جتنی لمبی ہو، سویرا اتنا ہی روشن ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا یقین متزلزل نہ ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔